السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم یوم یقوم الناس لرب العالمین. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت ہوتا ہے. پروگرام کی ترتیب بھی آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پہلے کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے آدھا گھنٹہ، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات معلوم کر سکتے ہیں. اس دورانیے میں آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے آپ کے ذہن میں آئے ہوئے سوالات کے جوابات معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. آج جو آیتیں پڑھی گئی یہ سورہ تطفیف کی آیتیں ہیں. اس کو سورہ مطففین بھی کہا جاتا ہے. اس سے پہلے جو 2 صورتیں گزری ان کا ایک ربط، ان کا ایک جوڑ بتایا تھا. وہ جوڑ یہ تھا کہ اذا الشمس کوورت سورہ تکویر میں 12 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے علمت نفس ما احضرت یہ ارشاد فرمایا. ہر نفس جان لے گا جو اس نے حاضر کیا ہے قیامت کے دن. دوسری صورت میں 4 قسمیں کھا کر فرمایا علمت نفس ما قدمت و اخرت. پہلی صورت سورہ تکویر کے اندر قیامت کے حالات نہیں ہیں، یعنی کیا ہوگا وہاں پر، لیکن دوسری صورت میں قیامت کے احوال بھی ہیں. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، کہ جو لوگ نیک ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور جو فاجر و بدکار ہیں وہ جہنم میں ہوں گے. مزید تفصیل اب ان 2 صورتوں میں آ رہی ہے. ایک صورت مطففین ہے جو آج پڑھی گئی، اور اس کے بعد جو سورہ انشقاق ہے اس کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ترتیب سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر ان 4 میں کھینچا ہے، لیکن پہلی صورت میں کم، اس کے بعد دوسری صورت میں اس سے زیادہ. اسی ترتیب سے اذا الشمس کوورت پہلے کہ آسمان سورج بے نور کر دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اذا السماء انفطرت آسمان پھٹ پڑے گا سورہ انفطار. اس کے بعد اذا السماء انشقت میں پھر وہی تذکرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں یہ فرمایا کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے یوم یقوم الناس لرب العالمین. پھر علیین و سجین کا تذکرہ، اور انشقاق کے اندر نام اعمال کے دیے جانے کا تذکرہ. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ واما من اوتی کتابہ بشمالہ وراء ظہرہ. یہ سب ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یعنی بالکل ایسے جیسے آنکھوں سے نظر آ رہی ہے قیامت،
اس کی منظر کشی اگر کوئی چاہتا ہے تو یہ 3 صورتوں کی تلاوت کرے، سورہ تکویر اذا الشمس کوورت، سورہ انفطار اذا السماء انفطرت، اور انشقاق اذا السماء انشقت۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کی ایسی منظر کشی کی ہے، ایسی عکاسی کی ہے، لگتا ہے آپ آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہے ہیں۔ سورہ مطففین کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں ویلن کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا، اس سورت کے نام کے بارے میں یہ ہے کہ 2 نام ہیں، سورہ مطففین اور سورہ تطفیف۔ نزول کے اعتبار سے بھی صحابہ کرام میں 2 رائے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کی رائے یہ ہے کہ مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ مدینہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لائے تو وہاں پر ناپ تول میں کمی یہ عام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صورت مدینہ میں یہ نازل فرمائی، اور اس کے بعد سے مدینہ طیبہ والوں نے ناپ تول کو پورا کرنا دینا شروع کیا، حتیٰ کہ یہ روایت، یہ طریقہ اور یہ عادت ان کی آج بھی ہے کہ ناپ تول پورا دیتے ہیں، کمی نہیں کرتے۔ اوپر کی صورت جو ہے اذا السماء انفطرت ختم ہو رہی ہے، والامر یومئذ للہ، معاملہ اس دن اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ دیکھیے وہاں بھی لفظی ترتیب کو اللہ نے بدل دیا۔ عربی جملہ اور سینٹنس یوں بن سکتا تھا والامر للہ یومئذ، کہ معاملہ اللہ کے لیے ہوگا اس دن، لیکن یومئذ کو پہلے کر دیا۔ وہ دن کوئی خاص دن ہے جس دن تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر اللہ نے کچھ پاور دے رکھا ہے، کچھ اختیارات انسانوں کو دیے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے جس کی لاٹھی اس کی بھینس بھی چل رہی ہے، کہ جس کے ہاتھ میں جو اختیار ہے اس کا غلط استعمال، اس اپنے پاور کا استعمال غلط کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب اختیار سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہوگا، اور اس وقت وہ لوگ جنہوں نے اپنے اختیارات کا دنیا میں ناجائز استعمال کیا ہوگا وہ اپنی ہلاکت کی بددعا، ہلاکت کی دعا مانگیں گے۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ، ہائے ہماری بربادی۔ سورہ نبا میں فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یدا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہی رہتا، اس دن مٹی ہو جاتا۔ تو ویلن کا لفظ وہاں بھی ہے، یا ویلتا، یا لیتنی۔ ویلن کا لفظ یہاں صورت میں، دوسری صورت کے شروع میں پہلے لائے۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی ایک ایسا گناہ ہے جس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی مت کرو۔ مکیال کہتے ہیں کوئی پیمانہ جس سے ناپ کر کوئی چیز دی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے۔ اس زمانے میں بہت سی چیزیں، اکثر چیزیں ناپ کر بیچی جاتی تھی، جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، جو ہے، جو بھی چیزیں سب ناپ کر، حتیٰ کہ کھجور بھی ناپ کر بیچی جاتی تھی، اور کچھ چیزیں وزن سے بیچی جاتی تھیں، جس کو میزان اور مکیال۔ آج کل زیادہ تر وزنی چیزیں ہیں، اور کچھ چیزیں عدد پر بیچی جاتی ہیں، گنتی سے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناپ پر چل رہی ہیں۔ بہت کم چیزیں اب ناپ پر رہ گئیں، ورنہ زیادہ تر وزن اور تعداد پر آ گئی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو جب یہ سمجھایا، قوم کو یہ بات گلے سے نہیں اتر رہی تھی۔ ہم اپنا مال کماتے ہیں، ہم اپنا بزنس کرتے ہیں، اس میں آپ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قالوا یا شعیب ما اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، کیا آپ کو آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں
ہمارے معبودان باطلہ، ہمارے معبودوں کو، اور ہم جو چاہیں کریں ہمارے مال کے اندر، آپ کیوں روکتے ہیں؟ جس طرح آج کل امت کا ایک بڑا طبقہ بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ کہتے ہیں مالی اعتبار سے ہم اپنے طور پر آزاد ہیں، ہم اپنا بزنس کریں، جس طرح چاہیں کمائیں، جس طرح چاہیں خرچ کریں، اسلام کو اس معاملے میں بیچ میں نہ لاؤ۔ گویا اسلام کو انہوں نے ایک محدود صرف نماز، روزہ، قرآن کی حد تک سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اسلام نام ہے مکمل لائف سٹائل کا، پوری زندگی اللہ کے حکم کے ماننے کا نام، اس میں کمانا بھی شامل اور اس میں خرچ کرنا بھی شامل ہے۔ تو یہ وہ گناہ تھا جس کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور تطفیف جو ہے ناپ تول میں کمی کرنا، صرف ناپ تول ہی میں نہیں بلکہ جو بھی جس چیز کا حق ہے اگر وہ حق کے اندر کمی کی گئی، کوتاہی کی گئی، وہ تطفیف میں داخل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور جلدی جلدی رکوع بھی صحیح طور پر نہیں کیا، سجدے بھی جلدی جلدی کر لیے۔ فرمایا لقد طففت شیئا، تم نے نماز کے اندر کمی کر دی، یہ بھی تطفیف میں داخل ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہ کیا، کچھ کمی کر دی، وہ بھی تطفیف میں داخل ہے۔ اس سے بہت سے لوگ ٹائم کے لیے پابند ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ جاب کرنی ہے، 8 گھنٹے آپ کے ہوں گے، یا پورے ویک میں 40 آورز کرنے ہیں آپ کو۔ اگر وہ 30 آورز کام کرتا ہے اور تنخواہ 40 آورز کی لے رہا ہے تو یہ تطفیف میں داخل ہے۔ اگر کام پر اس کا کانٹریکٹ ہے کہ آپ کو اتنا کام کرنا ہے، ڈزنٹ میٹر کتنے آپ آورز اختیار کرتے ہیں، کتنے آورز میں کام پورا کرتے ہیں، تو اس وقت تو پھر یہ ہوگا کام پورا کرنا مقصد ہے۔ لیکن اگر جس جگہ ٹائمنگ مقصد ہو کہ اتنا ٹائم آپ کو گزارنا ہے، وہ ٹائم آپ کو وہاں گزارنا لازم ہے۔ تو یہ تطفیف میں داخل ہے کہ ہم اپنے حقوق میں کوتاہی برتیں، جو ذمہ داریاں ہیں اس میں کوتاہی برتیں، یہ بھی تطفیف میں داخل ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم سے بارش کی رحمت کو اٹھا لیتے ہیں، ان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ اور رزق کی تنگی تو ایک یہ ہے کہ مال کی برکت اٹھا لی جائے، دوسری تنگی رزق کی یہ ہے کہ کھانا تو ہے لیکن کھا نہ سکے، منع کر دیا گیا ہے، یہ چیز نہیں کھا سکتے، یہ چیز نہیں کھا سکتے، پابندیاں ہیں۔ کیوں؟ طبیعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ بھی ایک رزق کی تنگی کی شکل ہے کہ نعمتیں موجود ہیں لیکن کھا نہیں سکتا، یہ اللہ کی طرف سے رزق بند کر دیا گیا۔ تو مطفف کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کی تعریف سنیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ جب یہ لوگ کسی جگہ کیل لیتے ہیں، ناپ لیتے ہیں یا وزن لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا کسی جگہ کسٹمر بن کے جاتا ہے، اس وقت یہ چاہتا ہے کہ پورا پورا لیں، کمی نہ ہو۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب یہ کسی کو دیتا ہے، جب یہ بزنس مین بن جاتا ہے، اس کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے تو پھر ڈنڈی مارتا ہے، پھر دھوکہ دیتا ہے، پھر کم وزن کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اس کے ڈبل اسٹینڈرڈ چل رہا ہے، یہ چاہتا تو ہے کہ پورا ملے اور جب دینے کی نوبت آتی ہے تو کم دیتا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ ان کو رب کے سامنے پیش ہونا ہے یوم عظیم کے لیے، بڑے دن کے لیے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
اور اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، ہر آدمی یہ کوشش کرے گا، ہر آدمی کی یہ تمنا ہوگی کہ میرا حساب آسان ہو جائے، ہر شخص پریشان ہوگا اس وقت، رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر رب کے سامنے کھڑے رہنے والوں میں دو گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ وہ ہیں جو خوش ہیں، جن کو رب کی زیارت کی نعمتیں مل رہی ہیں، جن کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اور ایک گروپ وہ ہے جو رب کی زیارت سے محروم کر دیے گئے، جن کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ سجین اور علیین دو لفظ استعمال ہوئے اس صورت میں۔ فاجروں کے ساتھ سجین کا لفظ استعمال ہوا اور نیک لوگوں کے لیے علیین کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ جگہ کیا ہے؟ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ علیین وہ مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، اور سجین وہ جگہ ہے سجین جہاں پر بد لوگوں کی، فاسق و فاجر و کافر لوگوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، جہنم میں جانے والوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ کتاب کے معنی ہوتے رجسٹر یا ان کے نام اعمال، تو فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ لکھا ہوا جو اعمال نامہ ہے وہ بھی ان کا سجین میں ہوگا، ان کی روحیں بھی سجین میں ہوگی، نافرمانوں کی، بدکاروں کی، برے لوگوں کی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کون سے جھٹلانے والے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو اس دن کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، نہیں جھٹلاتا اس کو مگر حد سے زیادہ آگے بڑھنے والا اور گنہگار ہی اس دن کو جھٹلاتا ہے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، اس دن وہ اپنے رب سے پردے میں ہوں گے، یعنی رب کی زیارت انہیں میسر نہیں ہوگی۔ مفسرین نے یہاں ایک بات نقطے کی لکھی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ زیارت رب ہر نفس کی دلی چاہت ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو۔ اسی لیے تو کہا کہ رب کی زیارت سے محروم رکھے جائیں گے، محجوب رکھے جائیں گے۔ اگر کوئی زیارت نہ چاہے تو پھر اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے کہ محروم کریں یا محروم نہ کریں، لیکن جس کو تمنا ہے دیکھنے کی، جو اللہ کی زیارت کا مشتاق ہے، بیتاب ہے، اور اس کو محروم کر دیا جائے، یہ اس کے لیے سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سزا کے موقع میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی کی، جو بھی انسان ہے، اس کی تمنا ہے رب کی زیارت، لیکن ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کی تم نے تکذیب کی ہے، انکار کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ابرار کا تذکرہ، جو بیلنس اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اس بات کو رکھا ہے، جہاں ایمان والوں کا تذکرہ وہاں کافروں کا تذکرہ، جہاں جنت کا تذکرہ وہاں جہنم کا تذکرہ۔ ان الابرار لفی علیین کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ کتاب الابرار، ابرار جو تھے نیک اعمال کرنے والے، ان کے نام اعمال علیین میں ہوں گے، اور وہ کیا ہے؟ یشہدہ المقربون، جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب
جو اس کے قریبی لوگ ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ جس طرح ان کے لیے جہنم کا تذکرہ، یہاں پر ان کے لیے نعمتوں کا تذکرہ۔ علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، مسہریوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے آرام سے۔ ینظرون دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسری سورہ سورہ واقعہ کے اندر متقابلین کا بھی لفظ آیا ہے کہ جنتی اس طریقے سے بیٹھیں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے جب بڑا مجمع لوگ زیادہ ہو گئے تو بھئی ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے ہیں، لیکن جنت میں اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں سرکل میں، راؤنڈ میں بیٹھیں گے، دائرے میں، اور ہر شخص دوسرے کو دیکھ سکے گا آمنے سامنے۔ علی سرر متقابلین، یہ لفظ آیا ہے۔ اور سورہ غاشیہ میں علی سرر مصفوفہ، صف لگائے ہوئے، ترتیب سے رکھے ہوئے مسہریوں کے اندر اور تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہرے پر تو جان لے گا نعمتوں کی خوشگواری، تر و تازگی۔ جو انسان خوش ہوتا ہے اس کے چہرے سے خوشی جھلکتی ہے، اور جو انسان غم زدہ ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اس کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بہت غم زدہ ہے۔ تو ہیپینس اور سیڈنس دونوں چہرے سے پتہ چل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ابرار ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، ان کے چہرے سے ہی خوشیاں ٹپک رہی ہوں گی، تر و تازگی ہوگی، جس کو سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے پزمردہ، کمزور، مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، ایسا لگے گا ان پر ابھی کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اور سورہ عبسہ میں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے اس دن تاریک ہوں گے، کالے سیاہ ہوں گے۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے روشن ہوں گے، بعض چہرے کالے ہوں گے۔ تو چہروں کا روشن ہونا، چہروں کا تر و تازہ ہونا، یہ بتلا رہا ہے کہ نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم، ان کو رحیق پلایا جائے گا۔ رحیق ایک خاص قسم کی شراب ہے، اور مختوم جو سیل، اس پر سیل لگا ہوا ہوگا، مشک کی شراب اور سیل پیک، یعنی خالص شراب اس میں ہوگی، اور وہ بھی جس کے اندر آمیزش ہوگی۔ مزاجہ من تسنیم، اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان فرمایا آخرت کا مضمون ہے، آخرت کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور اس میں رب کے سامنے کھڑے رہنے کا تذکرہ ہے، اور جنت اور جہنم کا تذکرہ، جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کال کر کے اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آج جو سورہ تطفیف پڑھی گئی اس کی آیات کے بارے میں کچھ کلام کیا گیا، اور ابھی جو باقی ہے انشاءاللہ موقع رہا تو دوسرے حصے کے اندر اس پر گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔